اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الزلزال کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ مختلف حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ پہلی ہی آیت کے لفظ زلزالہ سے اس کا نام اخذ کیا گیا۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا، جابر اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول اس کی تائید کرتا ہے، جبکہ بخلاف اس کے قتادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، اور ابن عباس سے بھی دوسرا قول اس کے مدنی ہونے کی تائید میں نقل ہوا ہے۔ اس کے مدنی ہونے پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے جو ابن ابی حاتم نے ان سے نقل کی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنا عمل دیکھنے والا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا یہ بڑے بڑے گناہ بھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ہاں۔ میں نے عرض کیا اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ اس پر میں نے کہا پھر تو میں ہلاک ہو گیا، مارا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش ہو جاؤ اے ابو سعید، کیونکہ ہر نیکی اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اس حدیث سے اس سورہ کے مدنی ہونے پر استدلال کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور غزوہ احد کے بعد سن بلوغت کو پہنچے، اس لیے اگر یہ سورت ان کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی تو اسے مدنی ہونا چاہیے۔ لیکن کسی صحابی کا یہ کہنا کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، اس بات کا قطعی ثبوت نہیں ہے کہ اس کا نزول اسی وقت ہوا تھا، کیونکہ اکثر صورتیں اور آیات بارہا دوبارہ رپیٹ نازل ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو سعید نے ہوش سنبھالنے کے بعد جب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ صورت سنی ہو، اس وقت اس کے آخری حصے سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات کیے ہوں جو ابھی بیان کیے۔ اس واقعے کو انہوں نے اس طرح بیان کیا ہو کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو میں نے حضور سے یہ عرض کیا۔ اگر یہ روایت سامنے نہ ہو تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا ہر شخص یہی محسوس کرے گا کہ یہ مکی صورت ہے، بلکہ اس کے مضمون اور انداز بیان سے تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ مکہ کے بھی اس ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی
جب نہایت مختصر اور انتہائی دل نشین طریقے سے اسلام کے بنیادی عقائد لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ بہرحال مفسرین کی کثرت رائے یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اس لیے اس کو مدنی صورت ہی قرار دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں صورت کے متن کی طرف۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اصل الفاظ ہیں زلزلت الارض زلزالها، زلزلے کے معنی پے در پے زور زور سے حرکت کرنے کے ہیں۔ پس زلزلت الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دے کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا، اور چونکہ زمین کو ہلانے کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ زمین کا کوئی مقام یا کوئی حصہ یا علاقہ نہیں بلکہ پوری کی پوری زمین ہلا ماری جائے گی۔ پھر اس زلزلے کو مزید شدت کو ظاہر کرنے کے لیے زلزالہ کا اس پر اضافہ کیا گیا، جس کے لفظی معنی ہے اس کا ہلایا جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا ہلایا جائے گا جیسے عظیم کرے کو ہلانے کا حق ہے، یا جو اس کے ہلائے جانے کی انتہائی ممکن شدت ہو سکتی ہے۔ ہاں، بعض مفسرین نے اس زلزلے سے مراد وہ پہلا زلزلہ لیا ہے جس سے قیامت کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا، یعنی جب ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی جب تمام اگلے پچھلے انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ یہی دوسری تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بعد کا سارا مضمون اسی پر دلالت کرتا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ وہی مضمون ہے جو سورہ انشقاق آیت نمبر 4 میں اس طرح بیان کیا گیا کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ مرے ہوئے انسان زمین کے اندر جہاں جس شکل اور جس حالت میں بھی پڑے ہوں گے ان سب کو وہ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور بعد کا فقرہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت اس کے جسم کے تمام بکھرے ہوئے اجزاء جمع ہو کر اثر نو اسی شکل و صورت میں زندہ ہو جائیں گے جس میں وہ پہلی زندگی کی حالت میں تھے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ یہ کیسے کہیں گے کہ زمین کو یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ صرف مرے ہوئے انسانوں ہی کو وہ باہر نکال پھینکنے پر اکتفا نہ کرے گی، بلکہ ان کی پہلی زندگی کے افعال و اقوال اور حرکات و سکنات کی شہادتوں کا جو انبار اس کی تہوں میں دبا پڑا ہے ان سب کو بھی وہ باہر نکال کر پھینک دے گی۔ اس پر بعد کا یہ فقرہ دلالت کرتا ہے کہ زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ اور تیسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ سونا، چاندی، جواہرات، ہر قسم کی دولت جو زمین کے پیٹ میں ہے اس کے بھی ڈھیر کے ڈھیر وہ باہر نکال کر رکھ دے گی، اور انسان دیکھے گا کہ یہی ہیں وہ چیزیں جن پر وہ دنیا میں مرا جاتا تھا، جن کی خاطر اس نے قتل کیے تھے، جن کی خاطر اس نے حقداروں کے حقوق مارے تھے، جن کی خاطر اس نے چوریاں کی تھی، جن کی خاطر اس نے ڈاکے ڈالے تھے، جن کی خاطر وہ خشکی اور تری میں قزاقیاں کرتا رہا، جنگ کے مار کے برپا کرتا رہا اور پوری کی پوری قوموں کو تباہ کر ڈالتا رہا۔ آج وہ سب کچھ سامنے موجود ہے اور اس کے کسی کام کا نہیں، بلکہ الٹا اس کے لیے عذاب کا سامان بنا ہوا ہے۔ وقال الانسان ما لها، انسان سے مراد ہر انسان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ زندہ ہو کر ہوش میں آتے ہی پہلا تاثر ہر شخص پر یہی ہوگا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں اس پر یہ بات کھلے گی کہ یہ روز حشر ہے۔ اور انسان سے مراد آخرت کا منکر انسان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس چیز کو وہ غیر ممکن سمجھتا تھا وہ اس کے سامنے برپا ہو رہی ہوگی اور وہ اس پر حیران اور ششدر ہوگا۔ رہے اہل ایمان تو ان پر یہ حیرانی اور پریشانی طاری نہ ہوگی، اس لیے کہ سب کچھ ان کے عقیدہ اور یقین کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک حد تک اس دوسرے معنی کی تائید سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 کرتی ہے، جس میں ذکر آیا ہے کہ اس وقت منکرین آخرت کہیں گے من بعثنا من مرقدنا،
کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا دیا؟ اور جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ آیت اس معاملے میں صریح نہیں ہے کہ کافروں کو یہ جواب اہل ایمان ہی دیں گے، کیونکہ آیت میں اس کی تصریح نہیں کی گئی، لیکن اس بات کا احتمال ضرور ہے کہ اہل ایمان کی طرف سے ان کو یہ جواب ملے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا جانتے ہو اس کے وہ حالات کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا۔ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی۔ حضرت ربیعۃ الخشی کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا زمین سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا ہوگا۔ پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ بیت المال کا سب روپیہ اہل حقوق میں تقسیم کر کے اسے خالی کر دیتے تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر فرماتے تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق ہی کے ساتھ خالی کر دیا۔ زمین کے متعلق یہ بات کہ وہ قیامت کے روز اپنے اوپر گزرے ہوئے سب حالات اور واقعات بیان کرے گی، قدیم زمانے کے آدمی کے لیے تو یہ بڑی حیران کن بات ہو سکتی ہے کہ آخر زمین کیسے بولنے لگے گی، لیکن آج علوم طبعی، فزکس کے اکتشافات اور سینما اور لاؤڈ سپیکر اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن، ٹیپ ریکارڈرز، الیکٹرانکس، نیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، ایسی ٹیکنالوجیز اور ایجادات کے اس دور میں یہ سمجھنا کہ کچھ بھی مشکل نہیں کہ زمین اپنے حالات کیسے بیان کرے گی۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اس کے نقوش ہوا میں، ریڈیائی لہروں میں، گھروں کی دیواروں اور ان کے فرش اور چھت کے ذرے ذرے میں، اور اگر کسی سڑک یا میدان یا کھیت میں آدمی نے بات کی ہو تو اس وقت کے ذرات میں ثبت ہے۔ اللہ جس وقت چاہے ان ساری آوازوں کو ٹھیک اسی طرح ان چیزوں سے دہروا سکتا ہے جس طرح کبھی وہ انسان کے منہ سے نکلی تھی۔ انسان اپنے کانوں سے اس وقت سن لے گا کہ یہ اس کی اپنی ہی آوازیں ہیں، اور اس کے سب جاننے والے پہچان لیں گے کہ جو کچھ وہ سن رہے ہیں وہ اسی شخص کی آواز اور اسی کا لہجہ ہے۔ پھر انسان نے زمین پر جہاں جس حالت میں بھی کوئی کام کیا ہے اس کی ایک ایک حرکت کا عکس اس کے گرد و پیش کی تمام چیزوں پر پڑا ہے اور اس کی تصویر ان پر نقش ہو چکی ہے۔ بالکل گھپ اندھیرے میں بھی اس نے کوئی فعل کیا ہو تو اللہ کی خدائی میں ایسی شعائیں موجود ہیں جن کے لیے اندھیرا اور اجالا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ہر حالت میں اس کی تصویر لے سکتی ہیں۔ بلکہ آج کل ایسی ٹیکنالوجی اور کیمرے آ چکے ہیں جو اندھیرے میں بھی فلموں کو اور ریڈیو کو اور ان چیزوں کو ٹیپ کر سکتے ہیں، کیپچر کر سکتے ہیں۔ یہ ساری تصویریں قیامت کے روز ایک متحرک فلم کی طرح انسان کے سامنے آ جائیں گی اور یہ دکھا دیں گی کہ وہ زندگی بھر کس وقت کہاں کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو براہ راست خود جانتا ہے، مگر آخرت میں جب وہ عدالت قائم کرے گا تو جس کو بھی سزا دے گا انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے دے گا۔ اس کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا جائے گا اس کو ایسی مکمل گواہیوں سے ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کسی کلام کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ سب سے پہلے تو وہ نامہ اعمال ہیں جس میں ہر وقت اس کے ساتھ لگے ہوئے کرامن کاتبین اس کے ایک ایک قول اور فعل کا ریکارڈ درج کر رہے ہیں۔ یہ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا کارنامہ حیات، اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے۔ انسان اسے پڑھ کر حیران رہ جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں ٹھیک ٹھیک درج نہ ہو۔ اس کے بعد انسان کا اپنا جسم ہے
جس سے اس نے دنیا میں کام لیا ہوگا، اللہ کی عدالت میں اس کی اپنی زبان شہادت دے گی کہ اس سے وہ کیا کچھ بولتا رہا ہے، اس کے اپنے ہاتھ پاؤں شہادت دیں گے ان سے کیا کیا کام اس نے لیے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کے کان شہادت دیں گے کہ ان سے اس نے کیا کیا کچھ سنا، اس کے جسم کی پوری کھال اس کے افعال کی شہادت دے گی۔ وہ حیران ہو کر اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو اس کے اعضاء جواب دیں گے کہ آج جس خدا کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے اسی کے حکم سے ہم بھی بول رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں درج۔ اس پر مزید وہ شہادتیں ہیں جو زمین اور اس کے پورے ماحول سے پیش کی جائیں گی، جن میں آدمی اپنی آوازیں خود اپنے کانوں سے اور اپنی حرکات کی ہو تصویریں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ انسان کے دل میں جو خیالات، ارادے اور مقاصد چھپے ہوئے تھے اور جن نیتوں کے ساتھ اس نے اس سارے اعمال کیے تھے وہ بھی نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے قطعی اور صریح اور ناقابل انکار ثبوت سامنے آ جانے کے بعد انسان دم بخود رہ جائے گا اور اس کے لیے اپنی معذرت میں کچھ کہنے کا موقع باقی نہ رہے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اور ایک یہ کہ ہر ایک اکیلا اپنی انفرادی حیثیت میں ہوگا، خاندان، جتھے، پارٹیاں، قومیں سب بکھر جائیں گی۔ یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی فرمائے گی۔ سورہ انعام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روز لوگوں سے فرمائے گا کہ لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا، اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک قیامت کے روز اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا۔ اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ہزارہ برس کے دوران میں جگہ جگہ مرے تھے، زمین کے گوشے گوشے سے گروہ در گروہ وہ چلے آ رہے ہوں گے، جیسا کہ سورہ نبا میں فرمایا گیا جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج آؤ گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان کے اعمال دکھائے جائیں، یعنی ہر ایک کو بتایا جائے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، دوسرے یہ کہ ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے۔ اگرچہ یہ دوسرے معنی لیروا اعمالہم کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لیروا جزاء اعمالہم تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے نہیں فرمایا، بلکہ لیروا اعمالہم تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں فرمایا ہے۔ اس لیے پہلے معنی ہی قابل ترجیح ہیں، خصوصاً جب کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح فرمائی گئی کہ کافر اور مومن، صالح اور فاسق، تابع فرمان اور نافرمان سب کو ان کے نام اعمال ضرور دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی کو اس کے اعمال دکھانے اور اس کا نام اعمال اس کے حوالے کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علاوہ بری زمین جب اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات پیش کرے گی تو حق و باطل کی وہ کشمکش جو ابتدا سے برپا ہے اور قیامت تک برپا رہے گی، اس کا پورا نقشہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا، اور اس میں سب ہی دیکھ لیں گے کہ حق کے لیے کام کرنے والوں نے کیا کچھ کیا اور باطل کی حمایت کرنے والوں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا حرکتیں کی۔ بعید نہیں کہ ہدایت کی طرف بلانے والوں اور ضلالت پھیلانے والوں کی ساری تقریریں اور گفتگویں لوگ اپنے کانوں سے سن لیں، دونوں طرف کی تحریروں اور لٹریچر کا پورا ریکارڈ جوں کا توں سب کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے۔ حق پرستوں پر باطل پرستوں کے ظلم اور دونوں گروہوں کے درمیان برپا ہونے والے مارکوں کے سارے مناظر میدان حشر کے حاضرین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس ارشاد کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، کہ آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے نام اعمال میں درج ہونے سے رہ گئی، اسے وہ بہرحال دیکھ لے گا۔ لیکن اگر دیکھنے سے مراد اس کی جزا اور سزا دیکھنا لیا جائے تو اس کا یہ مطلب لینا بالکل غلط ہے کہ آخرت میں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بدی کی سزا ہر شخص کو دی جائے گی، اور کوئی شخص بھی وہاں اپنی کسی نیکی کی جزا اور کسی بدی کی سزا پانے سے نہ بچے گا۔
کیونکہ اول تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک ایک برے عمل کی سزا اور ایک ایک اچھے عمل کی جزا الگ الگ دی جائے گی۔ دوسرے اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا صالح مومن بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے قصور کی سزا پانے سے نہ بچے گا، اور کوئی بدترین کافر، ظالم اور بدکار انسان بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے اچھے فعل کا اجر پائے بغیر نہ رہے گا۔ یہ دونوں معنی قرآن اور حدیث کی تصریحات کے بھی خلاف ہیں، اور عقل بھی اسے نہیں مانتی کہ یہ تقاضائے انصاف ہے۔ عقل کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بات آخر کیسے سمجھ میں آنے کے قابل ہے کہ آپ کا کوئی خادم نہایت وفادار اور خدمت گزار ہو، لیکن آپ اس کے کسی چھوٹے سے قصور کو بھی معاف نہ کریں، اور اس کی ایک ایک خدمت کا اجر و انعام دینے کے ساتھ اس کے ایک ایک قصور کو گن گن کر ہر ایک کی سزا بھی اسے دے ڈالیں۔ اسی طرح یہ بھی عقلاً ناقابل فہم ہے کہ آپ کا پروردہ کوئی شخص جس پر آپ کے بے شمار احسانات ہوں، وہ آپ سے غداری اور بے وفائی کرے اور آپ کے احسانات کا جواب ہمیشہ نمک حرامی سے دیتا رہے، مگر آپ اس کے مجموعی رویے کو نظر انداز کر کے اس کی ایک ایک غداری کی الگ سزا اور ایک ایک خدمت کی، خواہ وہ کسی وقت پانی لا کر دے دے یا پنکھا جھل دے ہی کی خدمت ہو، الگ جزا دے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب رہے قرآن و حدیث، تو وہ وضاحت کے ساتھ مومن، منافق، کافر، مومن صالح، مومن خطا کار، مومن ظالم و فاسق، محض کافر اور کافر مفسد و ظالم وغیرہ مختلف قسم کے لوگوں کی جزا اور سزا کا ایک مفصل قانون بیان کرتے ہیں، اور یہ جزا اور سزا دنیا سے آخرت تک انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اصولی طور پہ چند باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اول یہ کہ کافر اور مشرک اور منافق کے اعمال، یعنی وہ اعمال جن کو نیکی سمجھا جاتا ہے، ضائع کر دیے جائیں گے، آخرت میں وہ ان کا کوئی اجر نہیں پا سکیں گے۔ ان کا اگر کوئی اجر ہے تو وہ دنیا میں ہی ان کو مل جائے گا۔ اور اس کی تشریح سورہ اعراف آیت نمبر 147، سورہ توبہ آیت نمبر 17، آیت نمبر 67 اور 69، سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، سورہ کہف آیت نمبر 104 اور 5، سورہ نور آیت نمبر 39، سورہ فرقان آیت نمبر 23، سورہ احزاب آیت نمبر 19، سورہ زمر آیت نمبر 65، سورہ الاحقاف آیت نمبر 20۔ 20 آیات ایسی ہیں جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ کافروں کو، مشرک کو، منافق کو کوئی اجر ان کو نہیں ملے گا جو انہوں نے دنیا میں اچھا کام کیا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی جزا اصل فعل سے زیادہ دی جائے گی، بلکہ کہیں تصریح ہے کہ ہر نیکی کا اجر اس سے 10 گنا ہے، اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ اللہ جتنا چاہے نیکی کا اجر بڑھا کر دے گا۔ اور اس کی تفصیل بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 261، سورہ انعام آیت نمبر 160، سورہ یونس آیت نمبر 26 اور 27، سورہ نور آیت نمبر 38، سورہ القصص آیت نمبر 84، سورہ سبا آیت نمبر 37، سورہ مومن آیت نمبر 40۔ اور تیسری جو قسم ہے کہ مومن اگر بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کی تفصیل سورہ نساء آیت نمبر 31، سورہ شورى آیت نمبر 37، سورہ نجم آیت نمبر 32 میں بتائی گئی۔ اور چوتھی جو قسم ہے کہ مومن صالح سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا، اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ اس بات کی تفصیل سورہ عنکبوت آیت نمبر 7، سورہ زمر آیت نمبر 35، سورہ الاحقاف آیت نمبر 16 اور سورہ انشقاق آیت نمبر 8 میں بیان کی گئی۔ احادیث میں بھی اس معاملے کو بالکل صاف کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کھانے سے ہاتھ کھینچ لے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس ذرہ برابر برائی کا نتیجہ دیکھوں گا جو مجھ سے سرزد ہوئی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوئی ہو، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھ لیتا ہے۔
حضرت ابو ایوب انصاری سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص نیکی کرے گا اس کی جزا آخرت میں ہے، اور جو کسی قسم کی برائی کرے گا وہ اسی دنیا میں اس کی سزا مصائب اور امراض کی شکل میں بھگت لے گا۔ قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے وہ رزق دیتا ہے اور آخرت میں ان کی جزا دے گا۔ رہا کافر تو دنیا میں اس کی بھلائیوں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، پھر جب قیامت ہوگی تو اس کے حساب میں کوئی نیکی نہ ہوگی۔ مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نواز تھا، اسیروں کو یعنی قیدیوں کو رہائی دلواتا تھا، کیا آخرت میں یہ اس کے لیے نفع بخش ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے مرتے وقت تک کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے پروردگار روز جزا میں میری خطا معاف کیجیے۔ اس طرح کے جوابات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور لوگوں کے بارے میں بھی دیے ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں نیک کام کرتے تھے مگر وہ مرے کفر و شرک کی حالت میں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی نیکی اسے جہنم کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی، البتہ جہنم میں اس کو وہ سخت سزا نہ دی جائے گی جو ظالم اور فاسق اور بدکار کافروں کو دی جائے گی۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت کی وجہ سے اس کو ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ تاہم یہ آیت انسان کو ایک بہت اہم حقیقت پر متنبہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اور یہی حال بدی کا بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، یوں ہی نظر انداز کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہے، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی بدی کا ارتکاب بھی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے بہت سے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک انبار بن سکتے ہیں۔ یہی بات ہے جس کو متعدد احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بخاری و مسلم میں حضرت عدی بن حاتم سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے ہی کے ذریعے سے ہو۔ انہی حضرت عدی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کی کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا خر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہونی ہے۔ اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔